اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ قاتل کل اللہ کے ہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ افق سرخ ہوتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا، سرخی مائل ہوتا تھا۔ بچے سوال کرتے تھے کہ یہ آسمان آج لال کیوں ہے؟ تو بڑے یوں کہتے تھے کہ آج لگتا ہے کہ کسی کا ناحق قتل ہوا ہے۔ کیا ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور ظلم بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج کس طرح کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، رہزن بھی قاتل بن گئے اور بچانے والے بھی قاتل بن گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کے اس معاشرے کی اصلاح میں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک حدیث اس پر آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، قاتل کل اللہ کے ہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، قتل کرنے والا مسلمان کو یا کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانیت کا قاتل اللہ کی رحمت سے دور ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الرَّجُلِ، اللہ کے نزدیک ایک انسان کا قتل کر دینا پوری دنیا کے ہلاک ہو جانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کا قتل کرنا، ایک انسان کی جان لے لینا، کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ ہم نے بچپن میں یہ اپنے بڑوں سے یہ سنتے تھے کہ جب افق سرخ ہوتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا، سرخی مائل ہوتا تھا، بچے سوال کرتے تھے کہ یہ آسمان آج لال کیوں ہے؟ تو بڑے یوں کہتے تھے کہ آج لگتا ہے کہ کسی کا ناحق قتل ہوا ہے۔ اب تو آسمان ہی لال ہونا بند ہو گیا، یا ہماری آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ کسی انسان کو مار دینا، کسی انسان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کس منہ سے قاتل کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مقتول، ناحق قتل ہونے والا مقتول کل میدان محشر لگا ہوگا اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، خون بہہ رہا ہوگا، اور اپنا سر، کٹا ہوا سر اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے پورے میدان محشر کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے یوں بلند کرے گا اور کہے گا، اے اللہ تو اس شخص سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ کیا ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور ظلم بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ توبہ کریں اس سے،
قاتل اور مقتول. اب تو وہ زمانہ جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والا اور مقتول قتل ہونے والا دونوں ہی جہنمی ہوں گے. فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ کہ قاتل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میں پہلے قتل کر دوں، اور مرنے والا بھی مقتول بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو پہلے قتل کر دوں. دونوں کی نیت ایک تھی، دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والا تھا، لہٰذا مقتول تو مارا گیا. القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کلاہما فی النار. بڑا گناہ ہے ساری انسانیت اور پھر مسلمان کا قتل کر دینا، پھر ایمان والے کا قتل کر دینا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، جس نے کسی ایک شخص کی جان لی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور ابن ماجہ میں جو روایت میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کے قتل میں شریک ہوگا، اگرچہ ایک جملہ بول کے ہی شریک ہو جائے، کل قیامت کے دن خود قتل نہیں کر رہا، جملہ بولا، مشورتاً جملہ بولا، کسی کو کہہ دیا، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. بھلا جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا اس کا کل کیا حشر ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کل کیا ہوگا. آج کس طرح کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، رہزن بھی قاتل بن گئے اور بچانے والے بھی قاتل بن گئے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کے اس معاشرے کی اصلاح میں کام کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو عام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو خود سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا ہے. یہ موت آئی کھڑی ہے، آج نہیں تو کل میں مرا، آج نہیں تو کل میری زندگی کا خاتمہ ہوا، آج نہیں تو کل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں کہ میں اب اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میری ساری زندگی میرے سامنے ہے، میں کیا جواب دوں گا، میں نے کیا کیا، میں نے کس جگہ پہ کیا. خود محاسبہ کر کے پتہ چل جائے گا. افرس تحت رجلک ام حمار، کہ گھوڑے پہ سوار ہوں یا گدھے پہ سوار ہوں. زبان تو ویسے ہی بند کر دی جائے گی، بولنے کی تو اجازت نہیں ہوگی. اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا کہ خیر کے کام میں لگا تھا یا ظلم کے کام کے لیے سائن کیے تھے. ہاتھ ٹانگیں بولیں گی، خیر کے کام کی طرف چل کے گیا تھا یا کہ ظلم کے کام کی طرف چل کے گیا تھا. دل بولے گا، جسم بولے گا، ایک رواں بولے گا کہ میں نے کیا کیا تھا. آنکھ بولے گی میں نے کس کو دیکھا کس کو نہیں دیکھا. زبان، کان بولیں گے کیا سنا کیا نہیں سنا. دماغ بولے گا کیا سوچا کیا نہیں سوچا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کے اندر کے جذبات بھی اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے رکھ دے گا کہ تیرے جذبات کیسے تھے، مثبت تھے یا منفی تھے. اللہ بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑی خطاؤں سے مجھے بچائے، ہم سب کو بچائے اور ہمیں راہ راست پر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بھلائی کر دے.